لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سب کے محبوب احمد رضا خان، احمد رضا خان، سب کے محبوب احمد رضا خان، احمد رضا خان، محسن اہل سنت کی کیا بات ہے، محسن اہل سنت کی کیا بات ہے۔ واصفان رسالت تو ہیں اور بھی، واصفان رسالت تو ہیں اور بھی، پر میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، پر میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ فیض ہے کوں بکوں ان کے افکار کا، فیض ہے کوں بکوں ان کے افکار کا، ذکر ہے ہر سو بریلی کے سردار کا، ذکر ہے ہر سو بریلی کے سردار کا۔ ہو کہ مظہر تھا عشق سرکار کا، ہو کہ مظہر تھا عشق سرکار کا، ان کی سچی عقیدت کی کیا بات ہے، ان کی سچی عقیدت کی کیا بات ہے۔ سرخرو نام احمد رضا خان ہوا، سرخرو نام احمد رضا خان ہوا، دشمنوں کی تباہی کا سامان ہوا۔ سرخرو نام احمد رضا خان ہوا، دشمنوں کی تباہی کا سامان ہوا۔ اہل سنت کے گھر میں چراغاں ہوا، اہل سنت کے گھر میں چراغاں ہوا۔ ہیبت اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، ہیبت اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ نعت گوئی کو ایسی دکھائی ہے راہ، نعت گوئی کو ایسی دکھائی ہے راہ، جس نے بھی سنا بول اٹھا واہ واہ۔ وہ حقیقت میں ہے ملک سخن کے شاہ، یہ سچ ہے ایسی حیرت کی کیا بات ہے، یہ سچ ہے ایسی حیرت کی کیا بات ہے۔ وہ کہاں میں ظہوری کہاں بے نوا، وہ کہاں میں ظہوری کہاں بے نوا، ان کے آگے بھلا میری ہستی ہے کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سن کے صدا، سب کہیں ایسی مدحت کی کیا بات ہے، سب کہیں ایسی مدحت کی کیا بات ہے۔ احباب ذی وقار، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محقق انسان تھے اور ایک مدقق انسان تھے۔ ساری زندگی فلسفہ اور کلام کی گتھیاں سلجھانے میں امام غزالی کی گزر گئی۔ ساری زندگی باری تعالیٰ پر دلائل دیتے ہوئے، دلائل کے انبار لگاتے ہوئے امام غزالی کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک روز غزالی کو خیال گزرا کہ غزالی کبھی رب کی خوشبو بھی پائی ہے تو نے، رب کے قرب کی خوشبو بھی پائی ہے تو نے۔ امام غزالی کہتے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں فلاسفہ کے پاس پہنچا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ میں مناطقہ کے پاس پہنچا، مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے فرقہ باطنیہ کے پاس بھی پہنچا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ لیکن میں نے ایک گدڑی پہنے ہوئے شخص کو جو سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا سمندر رکھتا تھا، میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ رب کے قرب کی خوشبو حاصل کرنی ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کہ آہیں دیکھنے کو جو لو لگی ہے، کہ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ سر تور ہو، سر تور ہو یا سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کہیں ملے، وہ کبھی ملے، وہ
کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں جب صوفیاء کے پاس پہنچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان صوفیاء کا ظاہر ہو باطن ہو، حرکات ہو سکنات ہو، ان کا ہر عمل عشق مصطفیٰ سے منور نظر آتا ہے، ان کا ہر عمل عشق مصطفیٰ سے منور نظر آتا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہوتا ہے، آئینے کے اوپر پردہ لگا دیا جائے تو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہم ان صوفیاء کو مانتے ہیں کہ جن کے سامنے نہ ساتوں آسماں پردہ رہتے ہیں، نہ زمین پردہ رہتی ہے، نہ جنت پردہ رہتی ہے۔ وہ بیٹھا تو بے شک لاہور کی سرزمین پر داتا علی حجویری ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا لاہور کی زمین پر بابا خادم رضوی ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا گوڑلے کی زمین پر مہر علی ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا بغداد کی زمین پر غوث جلی ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا اجمیر کی زمین پر خواجہ معین الدین ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا بریلی کی زمین پر احمد رضا ہوتا ہے۔ نظر خدا پر بھی ہوتی ہے، خدا کی خدائی پر بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا جن کا دل عشق نور سے منور ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک شاعر، اس نے ایک شعر لکھا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی۔ آپ فرماتے ہیں تجھ کو احمد رضا بتاتا ہے نعت کیسے پڑھنی ہے، شعر کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں اس طرح پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں پڑھ کب ہیں کھڑے درخت حضرت والا کے سامنے۔ کہنے لگا جناب میں نے بھی تو یہی پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا سن تو صحیح، کب ہیں کھڑے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔